الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ آج کا درس اس اعتبار سے اہم ہے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور یہ بڑی اہم ہے۔ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک جگہ پر رہتے ہوئے آپ کو بعض دفعہ ایک مسئلہ میں علماء کے کئی اقوال ملتے ہیں۔ ایک عالم کہتا ہے یہ چیز جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے۔ ایک کہتا ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے، دوسرا کہتا ہے مکروہ ہے۔ ایک کہتا ہے یہ کام کرنا فرض ہے، دوسرا کہتا ہے یہ حرام ہے۔ ایسی صورت میں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام الناس ایسی صورت میں پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے جی ہم کدھر جائیں؟ ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، ہم کیا کریں؟ یہ مسئلہ یقیناً عوام کے لیے باعث تشویش ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اختلاف آج نہیں پیدا ہوا، صحابہ کرام میں بھی تھا۔ وہ بھی آپس کے اندر کئی مسائل، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، حدیث کی کتابیں، ان میں ذکر ہے کہ ان میں بھی اختلاف تھا۔ اختلاف کی کئی وجوہات ہوتی ہیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ علماء کا آپس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ اشارتاً سن لیجئے، بعض دفعہ کسی کو ایک حدیث نہیں پہنچ پاتی، یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے حدیث پہنچ پائی ہے، وہ اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پایا، کیونکہ کامل فہم، صحیح کامل فہم وہ صرف ایک نبی کی ذات کا ہوتا ہے۔ نبی کے سوا ہر کوئی سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے۔ تو ایک عالم کو بعض دفعہ حدیث پہنچتی ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا، یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز پر توجہ نہیں ہوتی ایک چیز پر، جس طرح سنی سنائی یا علاقے میں چلتی چلائی دیکھی اس کو ویسے ہی کرتے رہے، لیکن اچانک جب توجہ ہوتی ہے تو معاملہ کچھ اور نکلتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، بڑے بڑے اماموں سے ملامت کو دور کرنا کہ یہ اختلاف انہوں نے کیوں کیا، یہ اتنے بڑے ائمہ تھے، اتنے بڑے علم کے پہاڑ اور تقویٰ کے یہ پہاڑ تھے، انہوں نے ایسے اختلاف کیوں کیا، اس حدیث کو قبول کیوں نہیں کیا، اس آیت کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور واقعتاً وہ ایک پڑھنے والی چیز ہے، اس سے ذہن کھلتا ہے، پھر ہر امام کے بارے میں ایک اچھا گمان پیدا ہوتا ہے کہ نہیں انہوں نے جان بوجھ کر ایسے نہیں کیا۔ تو یہی ہماری دعوت ہے۔ امام ابو حنیفہ ہیں کہ مالک ہے کہ شافعی ہے کہ احمد بن حنبل ہے، ان کا جو آپس کا اختلاف تھا وہ اسی قسم کا تھا کہ یہ قصداً عناد اور ضد کی وجہ سے ایک دوسرے سے جھگڑنے والے نہیں تھے، بلکہ اس کی کوئی خاص وجوہات تھی جس میں وہ سب کے سب اللہ کے ہاں باعث اجر کے مستحق ہیں۔ اب آئیے کہ عوام کو کیا کرنا ہے ان حالات کے اندر۔ ایک عالم کہتا ہے یہ کام کرنا جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے۔ عوام کی ذمہ داری کیا ہے اور ہمارے ہاں عوام کیا کرتی ہے، پہلے یہ سنیں۔ عوام جس کا قول اس کو سب سے آسان دکھائی دیتا ہے اور اپنے مفاد کے مطابق ہوتا ہے وہ اس کو لے لیتا ہے، اور عوام کی کیفیت بعض کی یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان دونوں میں سے، یعنی کہ میرا مفاد کس سے جڑا ہوا ہے، جس سے اس کا مفاد جڑا ہے وہ اس کا نام لے کر، اس کا نام استعمال کر کے کہتا ہے جی ان کا موقف ہے، انہوں نے کہا۔ اس کو اگر کوئی کہے کہ فلاں کا یہ موقف، کہتا ہے جناب میں تو فلاں کے موقف پر ہوں۔ یہ عوام کی اس کیفیت پر اور اس رویے پر ان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ جب علماء کا اختلاف ہو تو آپ کی ذمہ داریاں ہیں 2 سے 3۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ جاننے کی کوشش کریں کہ ان دونوں میں سے دلیل کس کے پاس ہے، اور اگر دونوں دلیل ذکر کر رہے ہیں تو وزنی دلیل کس کے پاس ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کے جو ہے نا وہ کہیں نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکتا، پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ اتنے معصوم ہیں، آپ جس عالم کا قول چاہیں لے لیں،
تو پھر جو قبروں سے جا کے مانگتے ہیں ان کو بھی علماء کہتے ہیں، جو قبروں پر جا کر مانگتے ہیں نا ان کو بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ مانگنا جائز ہے، تو پھر وہ بھی کہیں گے جی ہمارے بھی علماء نے کہا ہے، ہم ان کی بات لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جو سودی کاروبار کر رہے ہیں اور ان کو فتوے بھی کنہوں نے دیے ہوئے ہیں، کچھ ایسے علماء سو نے فتوے دیے ہیں اور وہ ان کے فتووں پر چلتے ہیں۔ کل کو وہ بھی یہ کہیں گے جناب ہمیں علماء نے فتویٰ دیا، ہم ان کے فتوے پر چل رہے ہیں۔ علماء کا نام، علماء کا فتویٰ آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہوتا ہے تو اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ پہلا حق عوام کا یہ ہے کہ علماء میں سے دونوں کی دلیل کو جاننے کی کوشش کریں کہ کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے۔ اگر آپ کو دونوں میں سے کسی کے پاس دلیل نہیں ملتی یا آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے وہ چیز، ایسا بہت کم ہوتا ہے، جان بوجھ کے جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہوتا ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہوتا، سمجھ آتی ہے بات کہ بھئی کس کی بات میں وزن ہے۔ پھر دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ورع والے طریقے کو اختیار کیجئے کہ احتیاط کس میں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے۔ آپ دیکھیں کہ احتیاط والا موقف کس کا ہے۔ مثلا ایک عالم کہتا ہے یہ کام کر لو، دوسرا کہتا ہے نہ کرو۔ اب آپ دیکھو کہ اگر میں نہیں کرتا تو اس میں میرے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تو میرے لیے احتیاط اس میں ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، کیونکہ اختلافی امر ہے نا، تو بہتر ہے کہ میں اسے بچ جاؤں۔ یا بعض دفعہ ایک کام کرنے میں احتیاط ہوتی ہے کہ یہ کام کر لو تو بہتر ہے، بندہ سوچتا ہے ہاں یار یہ کام کر لینے میں احتیاط ہے۔ آپ نے اس صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ احتیاط والا موقف کس کا ہے۔ میں احتیاط والے موقف کو لے لیتا ہوں، دوسرا موقف اس میں خود بخود داخل ہو جائے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ یہ بھی نہ جان پائیں پھر تیسری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے ان دو علماء میں سے، ظاہر بات ہے یہ اہل علم نے لکھا، میں اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہا، آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے علم زیادہ کس کے پاس ہے اور آپ کے فہم کے مطابق مسائل کے اندر زیادہ احتیاط کرنے والا عالم کون ہے اور زیادہ تقوی والا کون ہے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ پھر آپ اس صورت میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو زیادہ احتیاط کرنے والا ہے، علم والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، آپ اس کی بات کو، اس کے موقف کو لے لیجئے۔ یہ تین صورتیں اہل علم نے لکھی ہیں عوام الناس کے لیے کہ جب علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جس قول کو چاہیں چن لیں، جو آپ کی خواہش کے مطابق ہو اس کو لے لیں، جو آپ کے مفاد کے مطابق ہو اس کو لے لیں، اور جو آپ کے مفاد سے ٹکرائے آپ اس کو محض اس لیے چھوڑ دیں کہ دوسرے کا نام کوڈ کر دیں۔ اس طرح تو دین ایک کھلیان بن جائے گا، ایک کھلواڑ بن جائے گا کہ جیسے آپ چاہیں اس میں کھیلتے پھریں، جس کا چاہیں نام استعمال کریں۔ یہ تو خواہش پرستی کے بہت بڑے دروازے کھلیں گے اس سے۔ تو اس لیے میرے معزز سامعین، یہ محض اپنے ذہنوں میں ہم یہ بات مت بٹھائیں کہ جی علماء کا جب اختلاف ہو تو جس قول کو چاہیں لے لیں۔ اسی سے فرقہ واریت پھیلی، اسی سے تقلید پھیلی، اور اسی سے امت کے اندر افتراق، انتشار اور تشدد کی فضا قائم ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا جی میں تو اس امام کی بات کو لوں گا چاہے جو مرضی ہو جائے، اور کسی بندے نے کہا کہ جی میں تو اپنے فرقے سے باہر نہیں نکلوں گا، وہ حدیث لوں گا جو ہمارے فرقے کے مطابق ہے، جو ہمارے باپ دادا جو کام کرتے ہیں ہم تو صرف اسی کو لیں گے۔ اس سے پھر ایسا بٹوار پڑا امت کے اندر کہ حرم کے اندر ایک وقت کے اندر 4 مسلے بچھے، یہ مالکی، یہ حنبلی، یہ شافعی، یہ حنفی مسئلہ ہے۔ ایک کی نماز کا وقت ہوتا تو 3 پیچھے کھڑے ہوتے کہ یہ فارغ ہوگا تو ہم پڑھیں گے۔ عوام کا یہ کام نہیں ہے، عوام کے لیے سب قابل احترام ہے، علماء جو ہیں سب کے سب کا احترام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سب کا احترام کرنا ہے۔ اگر دل سے کوئی کھوٹا ہے تو وہ اللہ کو جواب دے گا۔ اگر کوئی عالم ضد کی وجہ سے یا محض کسی اور وجہ سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ نے بظاہر اس کے احترام میں کمی نہیں کرنی،
اس کا احترام کیجیے، کیونکہ دلوں کے معاملات ہم نہیں جانتے، دلوں کے معاملات اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ اس کا احترام کیجیے، لیکن آپ اپنے لیے احتیاط کیجیے، محتاط رہیے۔ جس طرح آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، آپ کو 4 آوازیں لگتی ہیں، 1 2 3 4، آپ ان میں سے دیکھتے ہو صحیح بات کس کی ہے۔ تو یہ دین کا جو معاملہ ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس میں آپ جتنی دلچسپی لیں گے اتنا آپ حق تک پہنچ پائیں گے۔ اور بعض لوگ واللہ حرام تک چلے جاتے ہیں، دلائل سننے کے باوجود، حدیثیں سننے کے باوجود، آیات سننے کے باوجود وہ ایک عالم کا نام لے کر پھر اسی ڈگر پر رہتے ہیں جو ان کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، جو ان کے نفس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں عالم کا یہ موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہے، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہی عقائد میں بھی خرابیاں باقی ہیں ابھی تک۔ کئی لوگوں کو کہا جاتا ہے عقیدے کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے علماء ہیں۔ بھئی علماء تو اللہ نے دلیل نہیں بنائے، یہ کہا ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو تم کتاب و سنت کی طرف اس مسئلے کو لے کر آؤ، تو آپ لائیے نا کتاب و سنت کی طرف۔ جو اصول دوسروں کے لیے ہے وہی اصول ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے علماء کہہ بھی دیں تو شرک حلال نہیں ہوتا، بدعت حلال نہیں ہوتی، تو ہمارے علماء کے کہہ دینے سے ایک مشکوک چیز حلال ہو جاتی ہے۔ ایک چیز جس کے بارے میں واضح نص قرآن نے بیان کر دی، حدیث نے بیان کر دی، ہمارے کسی مولوی کے زبان ہلا دینے سے وہ چیز حلال ہو گئی۔ علماء کے کہنے سے کوئی چیز نہ حلال ہوتی ہے نہ حرام ہوتی ہے۔ علماء صرف حلال اور حرام کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھ لو، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھ لو۔ علماء اس سے بڑھ کر ان کی حیثیت ہے۔ یہ اختیار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں یہ اختیار ایک نبی کو ہوتا ہے، اور وہ بھی مقید۔ نبی کے پاس بھی مطلق اختیار نہیں ہوتا بغیر کسی قید کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ مطلق اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو اختیار تھا وہ اللہ کے حکموں کے تابع تھا۔ جب اللہ کو پسند نہیں ہوتا تھا اسی وقت آپ اپنے فیصلے کو واپس دیتے تھے۔ کتنے آپ نے فیصلے کیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ سے درگزر کرے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ نہیں اجازت دینی تھی۔ پھر ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس کے قیدی ہوں اور وہ خون بہائے بغیر ان کو چھوڑ دے۔ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں پارے میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ معاملے کے اندر ظاہری دلائل کے مطابق منافقین کی تائید کی، دوسری طرف بظاہر دلیل کوئی نہیں تھی، آپ نے ظاہری دلیل دیکھ کر کیا۔ اللہ نے فرمایا فلا تکن للخائنین خصیما ہا انتم ہؤلاء حاجزتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ بتائیے آج آپ نے ان کا دفاع کیا، کل قیامت کے دن ان کا دفاع کون کرے؟ کتنے ایسے مقامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیوں آپ نے ایسے کیا۔ اس سے اہل علم نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارع تھے لیکن مطلق نہیں، مقید، اللہ کے پابند تھے۔ تو بھائیو معزز سامعین، محض اتنا کہہ دینے سے کہ جی علماء کا اختلاف ہے، وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے، اور جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ لے لیں، یہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے علماء کے اختلاف کو بھی ایک امتحان بنایا۔ علماء کا اختلاف آپ کے لیے امتحان ہے کہ آپ اس موقع پر کیا کرتے ہیں، آپ کی بھی آزمائش ہے۔ تو اس لیے اختلاف کے وقت جاننے کی کوشش کی۔ اگر آپ اتنی بے پرواہ ہیں نا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اتنا سر درد لینے کی، تو بھائیو پھر دین اتنا آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ دین کے لیے اتنی ٹینشن بھی نہ لو اور دین آپ کو جنت میں لے جائے۔ اتنا تو نہیں ہے، دین کے لیے فکر اور سوچ آپ کو لینی پڑے گی۔ ایک عالم کہتا ہے رفع الیدین کرو، ایک کہتا ہے نہیں کرو، ایک کہتا ہے ہاتھ اوپر باندھو، ایک کہتا ہے نیچے، ایک کہتا ہے آمین کہو، ایک کہتا ہے نہیں کہو۔ ایک عقیدے کے مسائل آپ کو بتاتا ہے، آپ کہتے ہو جی وہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے، جس کے مرضی پیچھے چلو۔ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ تو من گھڑت روایت ہے۔
محدثین نے اس کو موضوع اور گپ قرار دیا ہے کہ حدیث ہے ہی نہیں۔ اختلاف تو رحمت نہیں ہوتا، اختلاف تو زحمت ہوتا ہے، بلکہ جو مسلم کی روایت میں ہے اختلاف کو پھاڑنے والا قرار دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اختلاف نہ کرو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یہ روایت تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ ایک ضعیف روایت اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، یہ روایت تو صحیح نہیں ہے۔ اور نہ صحابہ کرام کا عمل تھا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے تھے، صحابہ کرام بھی اختلاف کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے تھے۔ معزز سامعین، یہ معاملہ بڑا پرخطر ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جس طریقے پر ہم چل رہے ہیں وہ طریقہ چلتا رہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم جس طریقے پر پھلے پھولے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اس طریقے کے خلاف جب ہمیں کوئی بات سننے کو ملتی ہے، چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منیبین ہوتے ہیں، جن کے مزاجوں میں اللہ نے انابت رکھی ہوتی ہے، وہ اپنے ماضی کے دہائیوں کے عمل کو چھوڑ کر اس پر آ جاتے ہیں۔ اگر نہ اکثر لوگ لو جی نیا مسئلہ آ گیا، نئی بات آ رہی ہے، پتہ نہیں اتنی سختیاں ہو رہی ہیں، اتنا سخت موقف اختیار کیا جا رہا ہے، حکمت نہیں ہے جی، دنائی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہے۔ ان سب باتوں کی علماء کے ان پر بھی جو آپ کے تبصرے ہیں، بغیر علم کے جو تبصرے ہیں، اس پر آپ اللہ کے ہاں جواب دیں، اس پر آپ پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک عالم کے کندھے پر اپنی خواہش کی گن رکھیں اور اس کو چلانا شروع کر دیں کہ جی ان کا یہ موقف ہے، اتنے سے جان نہیں چھوٹنے والی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔